ببلی کی شادی کو 1.25 مہینہ ہو چکا تھا، لیکن اس کی ساس اسے گھر کے کوئی بھی کام کرنے نہیں دیتی تھی۔ ایک دن ببلی کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی تو اس کی ساس نے جا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ بہو تم یہ برتن نہ دھو، میں دھو لوں گی، تم جاؤ اپنے کمرے میں جاؤ اور اچھے سے تیار ہو جاؤ۔ تو ببلی کہتی ہے ماں جی کچھ نہیں ہوتا، میں دھو لوں گی۔ تو اس کی ساس ماں کہتی ہے کہ نہیں نہیں بیٹا آپ نہ دھو، میں دھو لوں گی، آپ جاؤ اپنے کمرے میں چلے جاؤ، جا کے آرام کرو اور تیار ہو جاؤ، ابھی نئے نئے دن ہے تمہاری شادی کے، جب شادی کو کچھ عرصہ ہو جائے گا تو پھر کر لینا کام، تم نے ہی گھر کو سنبھالنا ہے آخر۔ ببلی اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور اس کی ساسو مسین سے جھاڑو لگاتے ہوئے کسی کو فون کرتی ہے کہ مجھے کام والی کی سخت ضرورت ہے، مجھے گھر میں پریشانی ہو رہی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ ہماری خود کام والی نہیں آ رہی، تو وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ تو اتنے میں اس کی بہو آ جاتی ہے اور کہتی ہے ماں جی لانے دیں میں جھاڑو لگا دیتی ہوں۔ تو وہ نہیں لگانی، جھاڑو لگانے کے بعد تو وہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے اب جھاڑو لگا لیا تو میں پوچھا لگا دوں گی۔ اتنے میں اس کا سسر اوپر سے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی ساس سے پوچھتا ہے کہ کھانے میں کیا لے کے آنا، تو وہ کہتی ہے کہ ببلی کا مٹن پری کھانے کو دل کر رہا تھا، تو آپ ایسے کریں کہ مٹن اور پری لیا تو ہم وہی بنا لیں گے شام کو۔ وہ کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر میں سبزی لے کے آتا ہوں۔ اسی طرح سے وہ کھانے لے کے سبزی لینے کے لیے چلا جاتا ہے۔ تو اس سے ببلی کہتی ہے کہ ماں جی آپ جائیں، کوئی اور کام کر لیں، میں پوچھا لگا دوں گی صحیح سے۔ وہ پوچھا لگانے کے لیے بیٹھ جاتی ہے اور اس کے آدھے کپڑے بھی گیلے ہو جاتے ہیں، اس کے بال بھی خراب ہو جاتے ہیں اور اس کے منہ پہ بھی تھوڑی سی مٹی لگ جاتی ہے۔ وہ پوچھا لگا رہی ہوتی ہے تو اوپر سے اس کی ماں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کیا، یہ تم نے اپنی کیا حالت بنائی ہوئی ہے۔ تو وہ ببلی کہتی ہے کہ ماں جی آپ اچانک آگے بتایا بھی نہیں۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ اچھا ہی ہوا کہ میں اچانک آ گئی، اگر میں اچانک نہ آتی تو مجھے یہ سب کچھ دیکھنے کو نہ ملتا۔ تو ببلی کہتی ہے کہ نہیں ماں جی آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میری ساسو ماں تو مجھے کام کرنے ہی نہیں دیتی، کہ تو میں نے ضد کی تھی کہ میں میں آپ کی ہیلپ کر دیتی ہوں، تو اس لیے میں پوچھا لگانے کے لیے بیٹھ گئی۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ ہاں وہ تو نظر آ ہی رہا ہے کہ کتنا وہ تمہارا خیال رکھتے ہیں اور کتنا انہیں تمہاری فکر ہے۔ اگر تمہارے بابا آج تمہیں اس حالت میں دیکھ لیتے تو وہ کبھی بھی تمہیں یہاں نہ رہنے دیتے۔ اتنے میں ببلی کی ساس اوپر سے آ جاتی ہے اور کہتی ہے سمجھن جی کیا حال ہے، آپ اچانک سے آگے بتایا بھی نہیں، آپ کو دیکھ کر ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ وہ کہتی ہے ہاں وہ تو مجھے دیکھ ہی نظر آ ہی گیا ہے، میری بیٹی سے سارا دن کام کرواتی ہیں آپ، اور اس کی حالت دیکھیں کیا بنائی ہوئی ہے، اور بہت سوکھ سے گئی۔ اتنے میں ببلی اوپر سے پانی لے کے آ جاتی ہے اور ببلی پانی لے کے جاتی ہے۔ اس کے ساس ماں کہتی ہے کہ آپ دونوں بیٹھ کے باتیں کرو، میں تم دونوں کے لیے چائے بنا کے لے کے آتی ہے۔ وہ بیٹھ جاتی ہے اور وہ کچن میں چائے بنا رہی ہوتی ہے، اور تو ببلی کی ماں اس کے کان بھرنے لگ جاتی ہے، کہتی ہے کہ تمہاری ساس تمہیں سے جھوٹ بولا ہوا، جان بوجھ کے نوکرانی کو نہیں بلا رہی تاکہ وہ تم سے سارا کام کروا سکے، سب کچھ سن رہی ہوتی ہے پھر بھی چپ ہوتی ہے۔ ببلی کہتی ہے کہ نہیں ماں جی آپ غلط سوچ رہی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میری ساس ماں بہت اچھی ہیں، وہ مجھ سے کوئی کام نہیں کرواتی، میرا بہت خیال رکھتے ہیں، بلکہ ونود اور اس کے بابا بھی بہت اچھے ہیں، وہ بھی میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ لیکن اس کی ماں کی صورت نہیں مان رہی ہوتی۔ اتنے میں اس کی ساس ماں چائے لے کے آ جاتی ہے اور جیسے چائے ٹیبل پر رکھتی ہے تو اس کو چکر آ جاتی ہے۔ ببلی دیکھتی ہے اور پریشان ہو جاتی ہے، اس کو بٹھا کے پوچھتی ہے کہ ماں جی کیا ہوا آپ کو، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کہتی ہے کہ شاید آج میں دوائی لینا بھول گئی ہوں، شاید اس وجہ سے مجھے چکر آ رہے ہیں۔ تو ببلی کہتی ہے کہ آپ کو ونود جی اور پاپا کہتے رہتے ہیں کہ ٹائم پہ دوائی کھا لیا کرے، تو آپ کیوں ایسے کرتے ہیں؟ ببلی جاتی ہے اور دوائی لے کے آتی ہے اور اپنی ساسو ماں کو دوائی کھلاتی ہے، دوائی پلا رہی ہوتی ہے۔ دوائی تو اس کی ماں سب کچھ بیٹھ کے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ دوائی پینے کے بعد کہتی ہے کہ ببلی کہتی ہے کہ آپ آرام کرو، جاؤ کمرے میں سارا کام دیکھ لوں گی۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ ہاں ہاں جاؤ جاؤ آپ کام کرو، یہ آ جا کے آرام کریں گی۔ تو لیکن ببلی کی ماں پھر بھی اس کی ساس کی برائیاں ہی کرتی ہے۔